أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم سورہ آل عمران آیت نمبر 130 تا 136 میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ اول حکم دیا سود کی ممانعت اور حرمت کا کہ اس سے دور رہو گے، سود نہیں کھاؤ گے۔ دوسرا حکم دیا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تیسرا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور چوتھا حکم دیا ہے جنت کی طرف سبقت کرو، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو۔ اور پھر اس ضمن میں جنت اور پھر اس کے بعد اہل جنت کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ، اس کی بنیادی مباحث اور مضامین ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفا، دگنا اور چگنا، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تم فلاح پالو۔ الربا لغت میں اس کا معنی ہے بڑھنا، اضافہ، اور اصطلاح میں الربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ یہ بہت ساری احادیث سے نکالا ہوا اصول ہے، جو احادیث ہی کا ایک نچوڑ ہے کہ ہر قرض جو نفع کو حاصل کر لے، نفع کو اپنی جانب لے آئے، تو یہی قرض پر جو نفع آ رہا ہے یہی ربا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ قرض پر جو اضافی رقم لی جا رہی ہے یہ ربا ہے۔ ایک تو یہ قسم ہے، اور قرآن کی روح سے یہی جو ہے یہاں ذکر ہو رہی کہ یہ حرام ہے۔ ایک اور قسم ہے کہ جب جنس اور قدر، یعنی ایسی دو اشیاء جنس کی جنس ایک ہو اور دونوں کی قدر ایک ہو، یعنی دونوں وزنی ہو، یعنی وزن کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوتا ہو، یا ناپ کے ذریعے اس کا حساب کتاب ہوتا ہو، تو جو اس میں مشترک ہوں گی تو اس میں تفاضل یعنی کمی بیشی، ایک طرف کم اور دوسری طرف زیادہ، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جو ہے برابر سرابر دینا لازم ہوگا۔ وہ حدیث کی روح سے جو ہے
اس میں وہ ربا آئے گا۔ مثال کے طور پر گندم ہے، تو گندم کو گندم کے مقابلے پر جب دو گے تو دونوں طرف گندم ہے، جنس ایک ہے، دونوں جو ہے وزنی ہے تو وزن کی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جب گندم کا گندم سے تبادلہ ہوگا تو برابر سرابر ہوگا، ایک طرف کم اور دوسری طرف زیادہ نہیں ہوگا۔ اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جب دونوں گندم ہی ہے تو کمی بیشی کیا کون کرے گا، اور کرے گا تو کائے کو کرے گا، مقصد کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ گندم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بعض گندم کھانے کی ہوتی ہے اور بعض گندم بونے کی ہوتی ہیں، تو جو کسان ہوتا ہے اس کو بعض اوقات بونے والی گندم کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ پھر تبادلہ کرتا ہے دوسرے شخص سے جس کے پاس کھانے والی گندم ہوتی ہے، تو اس وقت جب تبادلہ کرتا ہے تو تبادلے میں ایک طرف کم اور دوسری طرف زیادہ ہوتا ہے، یہی سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سونے کو سونے کے مقابلے میں اگر تبادلہ کیا جائے گا تو پھر یہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس میں تفاضل جو ہے یہ منع ہوگا۔ اسی طریقے سے چاندی کا ذکر حدیث میں آیا ہے، گندم، سونا، چاندی، اسی طریقے سے کیا نام ہے، دونوں طرف ایک چیز ہو جیسے نمک ہے، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب دو اشیاء جنس کی جنس ایک ہو اور دونوں وزنی ہو یا دونوں تولی ناپ کے ذریعے دی جاتی ہوں تو اس میں کمی بیشی جو ہے جائز نہیں ہوگی۔ یہ اصول اس سے جو ہے پھر فقہا نے نکالا ہے۔ لہٰذا اب جن اشیاء کا ذکر حدیث میں آ گیا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو اشیاء ہیں ان میں بھی اگر دو اشیاء ہم جنس ہوں گی، ہم وزن یا جو ہے کیل کے حساب سے اس کا وہ ہوگا یعنی ناپ یا تول، تو پھر ان کے اندر تفاضل کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ اب جن اشیاء کا ذکر حدیث میں آ گیا سو آ گیا، جس کا نہیں آیا ہے وہ اس کے اوپر اس اصول اور ضابطے کے مطابق جو ہے وہ قیاس کی گئی ہیں۔ لہٰذا دال کو دال کے مقابلے پر، چاول کو چاول کے مقابلے پر، چینی کو چینی کے مقابلے پر، کھجور کو کھجور کے مقابلے پر، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اشیاء ہیں، تبادلہ ہوگا برابر سرابر ہوگا، اس میں کمی بیشی ناجائز ہوگی۔ اسی طریقے سے نقد روپیہ، اب روپیہ کا روپیہ کے ساتھ تبادلہ، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ نئے نوٹ اور پرانے نوٹ، اکثر یہ عید کے دنوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ عید کے دنوں میں نوٹ شارٹ ہو جاتے ہیں جو اچھے نئے نوٹ ہوتے ہیں، تو بعض بینکوں میں بھی یہ صورت بن جاتی ہے اور بعض لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس 100 کی ایک گڈی ہے، 100 کی 100 نوٹ ہے گڈی نئی، وہ کسی کو دیں گے تو وہ 99 دیں گے اور جواب میں پورے 100 لیں گے۔ یہ جو ایک کم کر کے دے رہا ہے یہ گویا کہ نفع لے رہا ہے، تو یہ جو ایک طرف سے کم ہے اور ایک دوسری طرف سے زیادہ ہے یہ سود ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کنڈکٹروں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ ان کے پاس چین کم ہوتا ہے تو وہ سٹاپ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ روپیہ نقد جو ہے وہ دیتے ہیں نوٹ اور اس کی عوض میں وہ چینج لیتے ہیں، اس چینج میں 5 روپے 10 روپے کم ہوتے ہیں، یہ جو 5-10 روپے جو کم ہے تو دوسری جانب زیادہ ہو گیا، تو دوسری طرف جو زیادہ ہو گیا یہی سود ہے۔ تفاضل جو ہے جائز نہیں ہے بلکہ برابر سرابر دو گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے یہ 2 کلو اعلیٰ کھجور خریدی ہے اور اس کے عوض 1 کلو اعلیٰ کھجور خریدی ہے اور اس کی عوض 2 کلو ردی کھجور دی ہے، یعنی کھجور کی قسمیں تھیں، ایک اعلیٰ کوالٹی کی کھجور تھی اور ایک کم کوالٹی کی کھجور تھی، تو میرے پاس کم کوالٹی والی کھجور 2 کلو تھی تو میں نے وہ دے دی اور اس کے بدلے میں یہ 1 کلو اعلیٰ کوالٹی والی کھجور میں نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے، دونوں طرف چونکہ کھجور ہے اور دونوں جو ہے وہ وزنی سے ہے، وزن کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ سود ہے۔ جاؤ
اس معاملے کو ختم کرو۔ وہ گئے اور ختم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اب جو ہے اس کھجور کو جو تمہارے پاس ہے 2 کلو ردی، اس کو درہم کے بدلے میں فروخت کرو۔ اب درہم کے بدلے میں فروخت کیا، اب یہاں پر پیسہ آ گیا، تو درہم کی جنس اور ہے اور کھجور کی جنس اور ہے، تو ایک طرف تفاضل ہوگا، جائز ہے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا کہ ختم۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب جو تمہارے پاس درہم آ گیا، اس درہم کو لو اور اس درہم کے بدلے وہ اعلیٰ کھجور تم خرید لو، اب درست ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جنس جو ہے الگ الگ ہو گیا، لہٰذا اب جائز ہو گیا۔ لہٰذا جب ہم جنس اشیاء کا تبادلہ ہوگا تو برابر سرابر ہوگا، اور جب کہ قرض پر نفع یہ قرآن کی روح سے کیا ہے؟ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے قسطوں پر کاروبار، قسطوں پر کاروبار جائز ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک چیز پہلے سے طے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، اس کی قیمت نقد 1000 روپے ہے، دکاندار کہتے ہیں ابھی لوگے تو 1000 روپے اس کی قیمت ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اگر قسطوں میں لوگے تو پھر اس کی قیمت 1200 روپے ہے، ہر مہینے آپ نے 100 روپے مجھے دینے ہیں، تو یہ آج ہی اس کی قیمت طے ہو گئی۔ نقد لوگے تو 1000، قسطوں پہ لوگے تو 1200، دونوں صورتوں میں قیمت آج طے ہو گئی۔ اب جو خریدنے والا ہے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں 1200 روپے پر راضی ہوں، لہٰذا اب جو ہے وہ ہر مہینے 100 روپے پے کرے گا۔ 12 مہینے جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کی قسطیں پوری ہو گئی اور یہ چیز اس کی ہو گئی، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ 12 مہینے میں قسط نہیں پوری کر سکا، 13واں مہینہ آ گیا، تو 13واں مہینہ آنے کی صورت میں اب اگر اس پر اضافہ ہوگا کہ جی 13واں مہینہ لہٰذا 100 روپے مزید دو گے، یہی سود ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے دن جو قیمت طے ہو جائے اسی کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ نقد دے چاہے وہ قسطوں میں دے، قیمت وہی ہے، اس پر بعد میں جو اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا۔ لہذا قسطوں پر جو کاروبار ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ لیٹ پیمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ جی لیٹ ہوگی اس کی وجہ سے یہ پیمنٹ، اس پر جو ہے پینلٹی لگ رہی ہے، جو پینلٹی لگتی ہے یہ سود ہے۔ آپ نے گیس بجلی کے بل دیکھے ہوں گے کہ اس تاریخ کو اگر آپ پے کر دیں گے تو اتنی اماؤنٹ آپ سے لی جائے گی، اور اگر اس تاریخ کے بعد پے کریں گے تو پھر اتنا اضافی لیا جائے گا۔ یہ جو اتنا اضافی ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو ہے قرآن کی روح سے قرض کے اوپر اضافہ یہ حرام ہے، اور حدیث کی روح سے ہم جنس اشیاء کا تبادلہ اس میں ایک جانب اضافہ یہ حرام ہے۔ یہاں پر ایک خاص نوعیت ذکر کی ہے سود کی، وہ یہ ہے کہ عرب کے ہاں بھی یہ رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ہے کہ ایک شخص طے کر لیتا ہے، جی میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں، آپ نے مجھے 1 سال کے بعد 1100 روپے دینے ہیں، آج طے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 1 سال کے بعد جب ٹائم آ گیا 1100 روپے دینے کا، اس کے پاس 1100 روپے نہیں ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس تو ٹائم ابھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے 6 مہینے میں آپ کو اور ٹائم دے رہا ہوں۔ آپ نے 6 مہینے کے بعد اب میرے کو 1200 یا 1500 دینے ہیں، یعنی مدت کے اضافے پر اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اضعاف مضاعفہ ہے، یعنی دگنا اور چگنا سود وقت کے ساتھ گزرتا جائے گا، سود میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ کام نہیں کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی حاصل ہو۔ جبکہ سود کا حتمی جو حکم آیا ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے اور بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا۔ وہاں پر جو ہے قطعی حکم آ گیا، اور یہاں پر ایک خاص کیفیت کا ذکر ہے کہ سود پر اضافہ در اضافہ، اس کیفیت کا ذکر ہے، اس کی ممانعت یہاں بیان ہوئی ہے۔
واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یاد رکھیے جہنم بنیادی طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں تیار کی ہے۔ ہاں مومن بندہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہاں اگر چلا گیا تو چلا جائے گا، لیکن اللہ نے یہ جہنم ایمان والوں کے لیے تیار نہیں کی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور درجوں میں ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سب سے اوپر عرش الہی ہے، پھر مقام محمود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، پھر اس کے بعد جنت الفردوس ہے، پھر نیچے کے جنت کے درجات ہیں، جبکہ جہنم میں درکات ہوں گے، پھر درک الاسفل جیسا آتا ہے، تو درک طبقے کو کہتے ہیں، جہنم میں درکات یعنی طبقات ہوں گے، الگ الگ طبقے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ترتیب نیچے سے اوپر کی جانب ہوگی۔ جو سب سے بڑا مجرم ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا، اور جو اس سے کم ہوگا وہ اس سے اوپر ہوگا، جو اس سے کم ہوگا وہ اس سے اوپر ہوگا۔ تو جہنم میں ترتیب نیچے سے اوپر کی جانب ہے، جبکہ جنت میں ترتیب اوپر سے نیچے کی جانب ہے۔ تو جہنم بنیادی طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی مومن وہاں چلا گیا تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے جائے گا، لیکن جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین جہنم کے اس طبقے میں اسے نہیں داخل کرے گا جو خالص کافروں کے لیے ہے، یعنی جو مشرک ہوگا، جو منافق ہوگا، جو کہ اللہ کو اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا ہوگا، یعنی کفر کی حالت میں ہوگا، ان کے الگ طبقات ہوں گے، ان کو الگ سزا ہو رہی ہوگی، ان کی الگ کیفیات ہوں گی۔ ایمان والا عمل کی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اس طبقے میں نہیں جائے گا، اس علاقے میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے ایک الگ مخصوص علاقہ ہوگا جہاں پر وہ بطور سزا رہے گا اور پھر وہاں سے باہر آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے نہیں بنائی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اطاعت کہتے ہیں عربی میں کسی کی بات کو دل کی خوشی اور رضامندی سے قبول کرنا۔ اگر دل کی خوشی نہ ہو اور قبول کیا جا رہا ہو تو اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں اطاعت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اپنی خوشی سے جو ہے اللہ کو مانو، اپنی خوشی اور رضا سے رسول کی تعلیمات کو مانو۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تاکہ اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ رب کی مغفرت یعنی رب کی مغفرت سے مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب جس کی وجہ سے اللہ مغفرت فرماتا ہے ان اسباب کی طرف دوڑو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں یہ بیان کیا ہے کہ نماز کی طرف جب تم چل کر آتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تم وضو کرتے ہو اور کامل وضو کرتے ہو تو تمہارے جسم سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ایک نماز پڑھ لی اور اس کے بعد دوسری نماز بھی پڑھ لی تو ان دو نمازوں کے درمیان جتنے وقت گزرا اس میں جو گناہ ہوئے اللہ نے اس کو معاف کر دیے۔ تو پانچوں نمازوں میں یہ سلسلہ، پھر جمعے سے جمعے یہ سلسلہ، رمضان سے رمضان یہ سلسلہ، رمضان کی عبادات کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ اسباب
وہ اعمال جس کی وجہ سے اللہ مغفرت فرماتا ہے ان اسباب کو اختیار کرو تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. ایک بات. دوسرا فرمایا وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف سبقت کرو، یعنی وہ اعمال جو سبب ہیں جنت میں داخلے کا ان اعمال کو اختیار کرو. تو ہر نیکی، یاد رکھیے گا، ہر نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ سبب ہے دخول جنت کا. لہٰذا نیک اعمال اختیار کرو. مطلب کیا ہو گیا؟ نیک اعمال اختیار کرو. جب نیک اعمال کرو گے تو نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جو تیار کی گئی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسے ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کی چوڑائی بیان کر دی، لمبائی نہیں بیان کی. لمبائی ہمیشہ اکثر جو ہے زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے. جیسے یہ مسجد ہے نا، ابھی دیکھیں اس مسجد کی لمبائی دیکھیں وہاں تک ہے، لمبائی زیادہ ہے، لیکن اس کی چوڑائی دیکھیں تو چوڑائی کم ہوگا. تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ چیز اور مکان اور عمارت وغیرہ اس میں لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے چوڑائی تو جنت کی بیان کر دی، اور اس شے سے جنت کی چوڑائی بیان کی جو میری اور آپ کی نظروں میں سب سے بڑی ہے. ہماری نظر میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ آسمان ہے یا جو ہے زمین ہے. یہی دو چیزیں ہمارے کو نظر آتی ہیں سب سے بڑی. تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے بطور مثال ذکر کر دیا جنت کی چوڑائی میں کہ ساتوں آسمان اور زمین جتنی تو وہ چوڑی ہے، لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے. ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو اس کی خواہش کے اور تمنا کے مطابق اور اللہ اپنی جانب سے زمین سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا کرے گا. یہ عظیم الشان جنت ہے جو اللہ نے تیار کی ہے. فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے. اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. نشاندہی فرما دی کہ لوگوں جنت آرزو پر نہیں ملے گی کہ میں آرزو کرتا رہوں اور مجھے مل جائے. جنت نسب پر بھی نہیں ملے گی کہ جی میں عالی نسب رکھتا ہوں لہٰذا جنتی ہوں. جنت نسبت پر بھی نہیں ملے گی، میرا فلاں شیخ کے ساتھ نسبت ہے لہٰذا میں بخشا جاؤں گا. نہ نہ نہ، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. پہلے متقی بنو، اس کے بعد تمہیں یہ جنت ملے گی. آپ جب اپنے بچے کو اسکول میں داخلے کے لیے لے جاتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر کے روم میں جب آپ جاتے ہیں، جی میرا یہ بچہ بڑا ہونہار ہے، اس کو جو ہے اپنے ادارے میں داخل کر دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تابع دار، یہ پرفارما ہے، یہ آپ بھر کے لے آئیے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور پرچہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو بولیے اس کی تیاری، ٹیسٹ کی تیاری کر لیں، ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے. اگر اس ٹیسٹ میں یہ کامیاب ہو گیا ہم داخلہ دے دیں گے، نہیں کامیاب ہوا ہماری طرف سے معذرت ہے. اللہ بھی فرما رہا ہے اعدت للمتقین، پہلے متقی بنو گے تب میں جنت میں داخلہ کروں گا، اور اگر متقی نہیں بنو گے تو جنت میں داخلہ روک دیا جائے گا. تو فرمایا اعدت للمتقین، متقی بننا لازم ہے. متقین کہتے کس کو ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی، والضراء اور تکلیف میں بھی. مطلب جب ان کے پاس خوشحالی کا دور ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگ دستی کا دور ہوتا ہے اس دور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ والوں کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہوتا ہے. جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور جتنا مضبوط ہوتا ہے پھر اس کی نوعیت اور کیفیت انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتی ہے. ان کا پیمانہ دنیا نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کے پیمانوں سے اپنے چیزوں کو نہیں تولتے ہیں، وہ پھر اللہ کے ساتھ ان کا راز و نیاز ہوتا ہے.
ایک تعلق، ایک ربط قائم ہو گیا، تو خوشحالی کا دور ہو تب بھی وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر تنگ دستی کا دور ہو تو اس تعلق کی بنیاد پر جو اللہ کے ساتھ ان کا ہوتا ہے اس دور میں بھی وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خوشحالی کے دور میں اگر وہ جو ہے 10,000 دے رہے تھے تو 10,000 خوشی سے دیتے ہیں، تنگ دستی کے دور میں 10,000 نہیں دے سکتے ہیں، 1,000 دے سکتے ہیں وہ 1,000 دے دیں گے، 1,000 نہیں دے سکتے 500 دے سکتے ہیں وہ 500 دے دیں گے ضرور، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد پر کہ میرا رب میرے کو اس سے اچھا دے گا، میرا رب مجھ کو بہتر دے گا، تو دونوں حالتوں میں ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا فی السراء والضراء، خوشی میں بھی دیتے ہیں، تنگ دستی میں بھی دیتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور دبا لیتے ہیں غصے کو۔ اگر ان کو کوئی غصہ کرے، ان کو غصہ دلائے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے ہیں، درگزر کی صفت اختیار کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی، تو وضو کراتے ہوئے انسان غلطی ہو جاتی ہے، ان سے جو پانی کا جو برتن تھا باندی سے وہ گر گیا، گرنے کے نتیجے میں امام زین العابدین کے کپڑے گیلے ہو گئے، تو انسان فطرت کے مطابق ان کو غصہ آ گیا، چہرے پہ غصے کے اثرات ظاہر ہوئے کہ یہ کیا کر دیے، میرے کپڑے سارے گیلے کر دیے۔ ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، صرف غصے کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، تو اس باندی نے اس موقع پر آیت کا یہ حصہ پڑھ لیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ اللہ کو پسند ہے۔ ظاہر تو بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، یہ فوراً سمجھ گئے، ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل نارمل ہو گئے۔ اب باندی نے دیکھا کہ یہ غصہ تو ختم ہو گیا ہے، تو پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، دوسرا جملہ پڑھ لیا والعافین عن الناس، اور متقی تو وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ باندی نے فوراً تیسرا جملہ پڑھ لیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ اللہ والے لوگ ہوتے تھے، اشارے کو سمجھتے تھے اور پھر عمل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ متقی وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، متقی وہ ہے جو درگزر سے کام لیتے ہیں، متقی وہ ہیں جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور متقی وہ ہیں جب کر بیٹھیں فاحشتاً، کھلی بے حیائی، انسان کھلا گناہ ہو جائے، او ظلموا، یا جو ہے ظلم کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پس بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان کو فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی، اس کا فضل، اس نے جو ہے استغفار کی صورت میں اس کی اصلاح رکھی ہے۔ یہاں پر دو قسم کے گناہ کا ذکر ہوا، فاحشہ، ظلموا انفسہم۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بھی بیان کی ہے کہ فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، گناہ اس نے کیا، اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ او ظلموا انفسہم، اور پہلی قسم یہ، دوسری قسم یہ کہ ایسا گناہ کہ اس کا اثر کسی اور پر نہیں پڑتا، اس کی ذات پر پڑتا ہے۔ تو دونوں قسم کے گناہ، پہلی قسم کا گناہ دوسرے پر اثر پڑا، اس نے چوری کر لی تو چوری میں دوسرا کا نقصان ہو گیا تو اس کو تکلیف پہنچ گئی، یہ فاحشہ۔ او ظلموا انفسہم، اس نے شراب پی لی، اس نے جوا کھیل لیا، تو اس کا اثر تو اسی کو پڑا، دوسرے کو تو نہیں پڑا۔
دونوں قسم کے گناہوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب اگر کبھی گناہ ہو جائے ان سے تو یہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں گناہوں کی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے؟ یہ صفت تو اللہ کی ہے، اللہ ہی بخشتا ہے گناہ کو، لہٰذا اللہ ہی سے اپنی بخشش کروانی چاہیے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، متقین کی صفت یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ اصرار نہیں کرتے اپنے ما فعلوا اس فعل پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے اس بات کو کہ یہ کام غلط ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ انسان سے غلطی کا ہونا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، غلطی ہوگی، لیکن کمال یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد بندہ توبہ کر لے، یہ نہیں کہ گناہ ہونے کے بعد دوبارہ گناہ کرے، گناہ ہونے کے بعد تبارہ گناہ کرے، نہیں، گناہ کرنے کے بعد رجوع الی اللہ کر لے۔ اب آخر میں اللہ فرما رہا ہے اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بدلے میں اللہ دے گا، جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بیتی ہوں گی اس کی نیچے نہریں۔ یہ منظر کشی کی ہے کہ مختلف نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، خالص شراب کی نہر، حوض کوثر کا پانی اس کی نہر، مختلف نہریں جو چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب اجر ہے کام کرنے والوں کا، کام کرنے والوں کو جو اجر اللہ دے رہا ہے جنت کی صورت میں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتنا عمدہ اور کتنا بہترین اجر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے، شوق دلایا، رغبت دلائی ہے، تاکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی اشیاء میں گم اور مگن نہ ہو جائیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو اپنا ہدف بنائے، رب کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں، اور وہ اعمال کرتے رہیں کہ جس کے نتیجے میں جنت کے درجات عالیہ کے مستحق بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔